محمود بن ربیع انصاری نے خبر دی کہ عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے اور قبیلہ انصار کے ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بدر کی لڑائی میں شرکت کی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ کی بصارت کمزور ہے اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں۔ برسات میں وادی جو میرے اور ان کے درمیان حائل ہے بہنے لگتی ہے اور میرے لیے ان کی مسجد میں جانا اور ان میں نماز پڑھنا ممکن نہیں رہتا، اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ خواہش ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لے چلیں اور میرے گھر میں آپ نماز پڑھیں تاکہ میں اسی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں جلد ہی ایسا کروں گا۔ حضرت عتبان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چاشت کے وقت جب سورج کچھ بلند ہو گیا تشریف لائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے آپ کو اجازت دے دی، آپ بیٹھے نہیں بلکہ گھر میں داخل ہو گئے اور دریافت فرمایا کہ اپنے گھر میں کس جگہ تم پسند کرتے ہو کہ میں نماز پڑھوں؟ میں نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے اور نماز کے لیے تکبیر کہی۔ ہم نے بھی آپ کے پیچھے صف بنا لی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفلی نماز پڑھی، پھر سلام پھیرا اور ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خزیرہ حریرے کی ایک قسم کے لیے جو آپ کے لیے ہم نے بنایا تھا روک لیا۔ گھر میں قبیلے کے بہت سے لوگ آ کر جمع ہو گئے۔ ان میں سے ایک صاحب نے کہا، مالک بن خشن رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ اس پر کسی نے کہا کہ وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے اسے محبت نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہ کہو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ انہوں نے اقرار کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور اس سے ان کا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ ان صحابی نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ راوی نے بیان کیا کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم ان کی توجہ اور ان کا لگاؤ منافقین کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اللہ نے دوزخ کی آگ کو اس شخص پر حرام کر دیا ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہو اور اس سے اس کا مقصد اللہ کی خوشنودی ہو۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر میں نے حسین بن محمد انصاری سے، جو بنی سالم کے ایک فرد اور ان کے سردار تھے، محمود کی حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5401۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میری خالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ساہنہ کا گوشت، پنیر اور دودھ ہدیۃً پیش کیا تو ساہنہ کا گوشت آپ کے دسترخوان پر رکھا گیا، اور اگر ساہنہ حرام ہوتا تو آپ کے دسترخوان پر نہیں رکھا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے دودھ پیا اور پنیر کھایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5402۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں جمعے کے دن بڑی خوشی رہتی تھی۔ ہماری ایک بوڑھی خاتون تھیں، وہ چقندر کی جڑیں لے کر اپنی ہانڈی میں پکاتی تھیں، اوپر سے کچھ دانے جو کے اس میں ڈال دیتی تھی۔ ہم جمعے کی نماز پڑھ کر ان کی ملاقات کو جاتے تو وہ ہمارے سامنے یہ کھانا رکھتی تھیں۔ جمعے کے دن ہمیں بڑی خوشی اسی وجہ سے رہتی تھی۔ ہم نماز جمعہ کے بعد ہی کھانا کھایا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم نہ اس میں چربی ہوتی تھی نہ گھی، اور جب بھی ہم مزے سے اس کو کھاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5403۔ ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شانے کی ہڈی کا گوشت کھایا، پھر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔ آپ نے نماز کے لیے نیا وضو نہیں کیا، اور اسی سند سے صحیح بخاری حدیث نمبر 5404۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکتی ہوئی ہنڈیا میں سے ادھ کچی بوٹی نکالی اور اسے کھایا، پھر نماز پڑھائی اور نیا وضو نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5405۔ فلیح بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے ابو حازم سلمہ بن دینار مدنی نے کہا، ہم سے عبداللہ بن ابی قتادہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کی طرف نکلے۔
صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5406۔ ابو حازم نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن ابی قتادہ سلمہ نے، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کے ساتھ مکے کے راستے میں ایک منزل پر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آگے پڑاؤ کیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم احرام کی حالت میں تھے، لیکن میں احرام میں نہیں تھا۔ لوگوں نے ایک گورخر کو دیکھا۔ میں اس وقت اپنا جوتا ٹانکنے میں مصروف تھا۔ ان لوگوں نے مجھے اس گورخر کے متعلق بتایا کچھ نہیں، لیکن چاہتے تھے کہ میں کسی طرح دیکھ لوں۔ چنانچہ میں متوجہ ہوا اور میں نے اسے دیکھ لیا۔ پھر میں گھوڑے کے پاس گیا اور اسے زین پہنا کر اس پر سوار ہو گیا، لیکن کوڑا اور نیزہ بھول گیا تھا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ کوڑا اور نیزہ مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم ہم تمہاری شکار کے معاملے میں کوئی مدد نہیں کریں گے، کیونکہ ہم محرم ہیں۔ میں غصہ ہو گیا اور میں نے اتر کر خود یہ دونوں چیزیں اٹھائیں، پھر سوار ہو کر اس پر حملہ کیا اور اسے ذبح کر لیا۔ جب وہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں اسے ساتھ لایا، پھر اسے پکا کر میں نے اور سب نے کھایا۔ لیکن بعد میں انہیں شبہ ہوا کہ اس احرام کی حالت میں اس کا شکار کا گوشت کھانا کیسا ہے۔ پھر ہم روانہ ہوئے اور میں نے اس کا گوشت چھپا کر رکھا۔ جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ہم نے آپ سے اس کے متعلق پوچھا۔ آپ نے دریافت فرمایا، تمہارے پاس کچھ بچا ہوا بھی ہے؟ میں نے وہی دست پیش کیا اور آپ نے بھی اسے کھایا، یہاں تک کہ اس کا گوشت آپ نے اپنے دانتوں سے کھینچ کھینچ کر کھایا اور آپ احرام میں تھے۔ محمد بن جعفر نے بیان کیا کہ مجھ سے زید بن اسلم نے یہ واقعہ بیان کیا، ان سے عطا بن یسار نے، اور ان سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح سارا واقعہ بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5407۔ عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنے ہاتھ سے بکری کے شانے کا گوشت کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پھر آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا تو آپ نے گوشت اور وہ چھری جس سے گوشت کی بوٹی کاٹ رہے تھے ڈال دی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے نیا وضو نہیں کیا، کیونکہ آپ پہلے ہی وضو کیے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5408۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا، اگر پسند ہوا تو کھا لیا اور اگر ناپسند ہوا تو چھوڑ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5409۔ ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میدا دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا، کیا تم جو کے آٹے کو چھانتے تھے؟ کہا نہیں، بلکہ ہم اسے صرف پھونک لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5410۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کھجور تقسیم کی اور ہر شخص کو 7 کھجوریں دیں۔ مجھے بھی 7 کھجوریں عنایت فرمائیں۔ ان میں سے ایک خراب تھی اور سخت تھی، لیکن مجھے وہی سب سے زیادہ اچھی معلوم ہوئی، کیونکہ اس کا چبانا مجھ کو مشکل ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5411۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے، ان سے قیس بن ابی حازم نے اور ان سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان 7 آدمیوں میں سے 7واں پایا جنہوں نے اسلام سب سے پہلے قبول کیا تھا۔ اس وقت ہمارے پاس کھانے کے لیے یہی کیکر کے پھل یا پتے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کھاتے کھاتے ہم لوگوں کا پاخانہ بھی بکری کی مینگنیوں کی طرح ہو گیا تھا۔ یا اب یہ زمانہ ہے کہ بنی اسد قبیلے کے لوگ مجھ کو شریعت کے احکام سکھلاتے ہیں۔ اگر میں ابھی تک اس حال میں ہوں کہ بنی اسد کے لوگ مجھ کو شریعت کے احکام سکھلائیں، تب تو میں تباہی ہو گیا، میری محنت برباد ہو گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5412۔ ابو حازم نے بیان کیا کہ میں نے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدا کھایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، اس وقت سے وفات تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میدا دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے پاس چھلنیاں تھیں؟ کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، اس وقت سے
آپ کی وفات تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چھلنی دیکھی بھی نہیں۔ بیان کیا کہ میں نے پوچھا آپ لوگ پھر بغیر چھنا ہوا جو کس طرح کھاتے تھے؟ بتلایا ہم اسے پیس لیتے تھے، پھر اسے پھونکتے تھے، جو کچھ اڑنا ہوتا اڑ جاتا اور جو باقی رہ جاتا اسے گوندھ لیتے اور پکا کر کھا لیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5413۔ ابن ابی ذئب نے بیان کیا ان سے سعید مقبری نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے سامنے بھنی ہوئی بکری رکھی تھی۔ انہوں نے ان کو کھانے پر بلایا لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ نے کبھی جو کی روٹی بھی آسودہ ہو کر نہیں کھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5414۔ ہشام نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے بیان کیا ان سے یونس بن ابی الفرات نے ان سے قتادہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر کھانا نہیں کھایا اور نہ تشتری میں 2-4 قسم کی چیزیں رکھ کر کھائیں اور نہ کبھی چپاتی کھائی۔ میں نے قتادہ سے پوچھا پھر آپ کس چیز پر کھانا کھاتے تھے؟ بتلایا کہ سفرہ، چمڑے کے دسترخوان پر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5415۔ جریر بن عبد الحمید نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے ابراہیم نخعی نے ان سے اسود بن یزید نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی برابر 3 دن تک گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5416۔ لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے عقیل بن خالد نے ان سے ابن شہاب ظاہری نے ان سے عروہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ جب کسی گھر میں کسی کی وفات ہو جاتی اور اس کی وجہ سے عورتیں جمع ہوتیں اور پھر وہ چلی جاتیں، صرف گھر والے اور خاص عورتیں رہ جاتیں، تو آپ ہانڈی میں تلبینہ پکانے کا حکم دیتیں۔ وہ پکایا جاتا، پھر سرید بنایا جاتا اور تلبینہ اس پر ڈالا جاتا۔ پھر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ اسے کھاؤ کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ تلبینہ مریض کے دل کو تسکین دیتا ہے اور اس کا غم دور کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5417۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں تو بہت سے کامل ہوئے لیکن عورتوں میں حضرت مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے سوا اور کوئی کامل نہیں ہوا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5418۔ خالد بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے ابو طوالہ نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5419۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ایک غلام کے پاس گیا جو درزی تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پیالہ پیش کیا جس میں سرید تھا۔ بیان کیا کہ پھر وہ اپنے کام میں لگ گئے۔ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کدو تلاش کرنے لگے۔ کہا کہ پھر میں بھی اس میں سے کدو تلاش کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھنے لگا۔ بیان کیا کہ اس کے بعد سے میں بھی کدو بہت پسند کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5420۔ قتادہ نے بیان کیا کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی روٹی پکانے والا ان کے پاس ہی کھڑا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کھاؤ، میں نہیں جانتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پتلی روٹی چپاتی دیکھی ہو، جہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے، اور نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسلم بھنی ہوئی بکری دیکھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5421۔ معمر نے خبر دی انہیں زہری نے، انہیں جعفر بن عمرو بن امیہ زمری نے، انہیں ان کے والد نے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے شانے میں سے گوشت کاٹ رہے تھے، پھر آپ نے اس میں سے کھایا، پھر آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا تو آپ کھڑے ہو گئے اور چھری ڈال دی اور نماز پڑھی لیکن نیا وضو نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5422۔
خلاد بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے، ان سے عبد الرحمن بن عابس نے، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے کو منع کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا، صرف 1 سال اس کا حکم دیا تھا جس سال قحط پڑا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا اس حکم کے ذریعے کہ جو مال والے ہیں وہ گوشت محفوظ کرنے کے بجائے محتاجوں کو کھلا دیں، اور ہم بکری کے پائے محفوظ رکھ لیتے تھے اور اسے 15 دن بعد کھاتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کرنے کے لیے کیا مجبوری تھی؟ اس پر ام المومنین رضی اللہ عنہا ہنس پڑیں اور فرمایا، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سالن کے ساتھ گیہوں کی روٹی 3 دن تک برابر کبھی نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جا ملے۔ اور ابن کثیر نے بیان کیا کہ ہمیں سفیان نے خبر دی، ان سے عبد الرحمن بن عابس نے یہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5423۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مکہ مکرمہ سے حج کی قربانی کا گوشت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ لاتے تھے۔ اس کے مطابقت محمد نے کی ابن عینہ کے واسطے سے، اور ابن جریج نے بیان کیا کہ میں نے عطا سے پوچھا، کیا حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہاں تک کہ ہم مدینہ منورہ آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5424۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنے یہاں کے بچوں میں کوئی بچہ تلاش کر لاؤ جو میرے کام کر دیا کرے۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مجھے اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا کر لائے۔ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی آپ کہیں پڑاؤ کرتے خدمت کرتا۔ میں سنا کرتا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم سے، رنج سے، عجز سے، سستی سے، بخل سے، بزدلی سے، قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبے سے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں اس وقت سے برابر آپ کی خدمت کرتا رہا، یہاں تک کہ ہم خیبر سے واپس ہوئے اور حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا بھی ساتھ تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پسند فرمایا تھا۔ میں دیکھتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی سواری پر پیچھے کپڑے سے پردہ کیا اور پھر انہیں وہاں بٹھایا۔ آخر جب ہم مقام صحابہ میں پہنچے تو آپ نے دسترخوان پر حیث، کھجور، پنیر اور گھی وغیرہ کا ملیدہ بنایا، پھر مجھے بھیجا اور میں لوگوں کو بلا لایا، پھر سب لوگوں نے اسے کھایا۔ یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی دعوت ولیمہ تھی۔ پھر آپ روانہ ہوئے اور جب احد دکھائی دیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جب مدینہ نظر آیا تو فرمایا، اے اللہ میں اس کے دونوں پہاڑوں کے درمیانی علاقے کو اسی طرح حرمت والا علاقہ بناتا ہوں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرمت والا شہر بنایا تھا۔ اے اللہ اس کے رہنے والوں کو برکت عطا فرما، ان کے مد میں اور ان کے سا میں برکت فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5425۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے بیان کیا کہ یہ لوگ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں موجود تھے۔ انہوں نے پانی مانگا تو ایک مجوسی نے ان کو پانی چاندی کے پیالے میں لا کر دیا۔ جب اس نے پیالہ ان کے ہاتھ میں دیا تو انہوں نے پیالے کو اس پر پھینک کر مارا۔ اگر میں نے اسے بارہا اس سے منع نہ کیا ہوتا کہ چاندی سونے کے برتن میں مجھے کچھ نہ دیا کرو۔ آگے وہ یہ فرمانا چاہتے تھے کہ تو میں اس سے یہ معاملہ نہ کرتا، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ریشم و دیباج نہ پہنو اور نہ سونے چاندی کے برتن میں کچھ پیو اور نہ ان کی پلیٹوں میں کچھ کھاؤ، کیونکہ یہ چیزیں ان کفار کے لیے دنیا میں ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5426۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہو سنگترے جیسی ہے، جس کی خوشبو بھی پاکیزہ ہے اور مزہ بھی پاکیزہ ہے، اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا کھجور جیسی ہے، جس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی لیکن مزہ میٹھا ہوتا ہے، اور منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہو ریحانہ پھول جیسی ہے،
جس کی خوشبو تو اچھی ہوتی ہے لیکن مزہ کڑوا ہوتا ہے، اور جو منافق قرآن بھی نہیں پڑھتا اس کی مثال اندرائن جیسی ہے جس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی اور جس کا مزہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5427۔ عبداللہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں پر عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5428۔ مالک نے بیان کیا، ان سے سمی نے، ان سے ابو صالح نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے جو انسان کو سونے اور کھانے سے روک دیتا ہے، پس جب کسی شخص کی سفری ضرورت حسب منشا پوری ہو جائے تو اسے جلد ہی گھر واپس آ جانا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5429۔ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن جعفر نے، ان سے ربیعہ نے، انہوں نے قاسم بن محمد سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ بریرہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شریعت کی 3 سنتیں قائم ہوئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں ان کے مالکوں سے خرید کر آزاد کرنا چاہا تو ان کے مالکوں نے کہا کہ ولا کا تعلق ہم سے ہی قائم ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ شرط لگا بھی لو، جب بھی ولا اسی کے ساتھ قائم ہوگا جو آزاد کرے گا۔ پھر بیان کیا کہ بریرہ رضی اللہ عنہا آزاد کی گئیں اور انہیں اختیار دیا گیا کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے شوہر کے ساتھ رہیں یا ان سے الگ ہو جائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے، چولہے پر ہانڈی پک رہی تھی، آپ نے دوپہر کا کھانا طلب فرمایا تو روٹی اور گھر میں موجود سالن پیش کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا میں نے گوشت پکتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ عرض کیا کہ دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ گوشت تو بریرہ رضی اللہ عنہا کو صدقے میں ملا ہے، انہوں نے ہمیں ہدیے کے طور پر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے وہ صدقہ ہے لیکن ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5430۔ حشام نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز اور شہد پسند فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5431۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں پیٹ بھرنے کے بعد ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا۔ اس وقت میں روٹی نہیں کھاتا تھا، نہ ریشم پہنتا تھا، نہ فلاں اور فلانی میری خدمت کرتے تھے۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے بعض اوقات میں اپنے پیٹ پر کنکریاں لگا لیتا اور کبھی میں کسی سے کوئی آیت پڑھنے کے لیے کہتا، حالانکہ وہ مجھے یاد ہوتی۔ مقصد صرف یہ ہوتا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے اور کھانا کھلا دے۔ اور مسکینوں کے لیے سب سے بہترین شخص حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے، ہمیں اپنے گھر ساتھ لے جاتے اور جو کچھ بھی گھر میں ہوتا کھلا دیتے تھے۔ کبھی تو ایسا ہوتا کہ گھی کا ڈبہ نکال کر لاتے اور اس میں کچھ نہ ہوتا، ہم اسے پھاڑ کر اس میں جو کچھ لگا ہوتا چاٹ لیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5432۔ اظہر بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن عون نے، ان سے ثمامہ بن انس نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک درزی غلام کے پاس تشریف لے گئے، پھر آپ کی خدمت میں پکا ہوا کدو پیش کیا گیا اور آپ اسے رغبت کے ساتھ کھانے لگے۔ اسی وقت سے میں بھی کدو پسند کرتا ہوں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے میں نے کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5433۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جماعت انصار میں ایک صاحب تھے جنہیں ابو شعیب کہا جاتا تھا، ان کے پاس ایک غلام تھا جو گوشت بیچتا تھا۔ حضرت ابو شعیب رضی اللہ عنہ نے ان غلام سے کہا کہ تم میری طرف سے کھانا تیار کر دو، میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت 5 آدمیوں کی دعوت کروں۔ چنانچہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 دوسرے آدمیوں کے ساتھ بلا کر لائے۔ ان کے ساتھ ایک صاحب بھی چلنے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم 5 آدمیوں کی تم نے دعوت کی ہے، مگر یہ صاحب بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں۔
اگر چاہو تو انہیں اجازت دو اور اگر چاہو منع کر دو۔ حضرت ابو شعیب رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے انہیں بھی اجازت دی۔ محمد بن یوسف نے بیان کیا کہ میں نے محمد بن اسماعیل سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ جب لوگ دسترخوان پر بیٹھے ہوں تو انہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ایک دسترخوان والے دوسرے دسترخوان والوں کو اپنے دسترخوان سے اٹھا کر کوئی چیز دیں، البتہ ایک ہی دسترخوان پر ان کے شرکاء کو اس میں سے کوئی چیز دینے نہ دینے کا اختیار ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5434۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نوعمر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک درزی غلام کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ ایک پیالہ لایا جس میں کھانا تھا اور اوپر کدو کے قتلے تھے۔ آپ کدو تلاش کرنے لگے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب میں نے یہ دیکھا تو کدو کے قتلے آپ کے سامنے جمع کر کے رکھنے لگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھنے کے بعد غلام اپنے کام میں لگ گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اسی وقت سے میں کدو پسند کرنے لگا جب میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5435۔ عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک بن انس نے، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا تھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کی روٹی اور شوربہ پیش کیا گیا جس میں کدو اور خشک گوشت کے ٹکڑے تھے۔ میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں چاروں طرف کدو تلاش کر رہے تھے۔ اسی دن سے میں بھی کدو پسند کرنے لگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5436۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شوربہ لایا گیا، اس میں کدو اور سوکھے گوشت کے ٹکڑے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کدو کے قتلے تلاش کر کر کے کھا رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5437۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت قربانی والا رکھنے سے منع فرمایا ہو۔ صرف اس سال یہ حکم دیا تھا جس سال قحط کی وجہ سے لوگ فاقے میں مبتلا تھے۔ مقصد یہ تھا کہ جو لوگ غنی ہیں وہ گوشت محتاجوں کو کھلائیں اور جمع کر کے نہ رکھیں، اور ہم تو بکری کے پائے محفوظ کر کے رکھ لیتے تھے اور 15 دن بعد تک کھاتے تھے۔ اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سالن کے ساتھ گیہوں کی روٹی 3 دن تک برابر سیر ہو کر نہیں کھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5438۔ امام مالک نے بیان کیا ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی جو اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دعوت میں گیا۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں جو کی روٹی اور شوربہ جس میں کدو اور خشک کیا ہوا گوشت تھا پیش کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں چاروں طرف کدو تلاش کر رہے ہیں۔ اسی دن سے میں بھی کدو پسند کرنے لگا۔ ثمامہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ پھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کدو کے قتلے تلاش کر کر کے اکٹھے کرنے لگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5439۔ عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ کھجور ککڑی کے ساتھ کھاتے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5440۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھجور تقسیم کی، 5 مجھے عنایت فرمائیں، 4 تو اچھی کھجوریں تھیں اور ایک خراب تھی جو میرے دانتوں کے لیے سب سے زیادہ سخت تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5441۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ہم پانی اور کھجور ہی سے اکثر دنوں میں پیٹ بھرتے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5442۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مدینے میں ایک یہودی تھا اور وہ مجھے قرض اس شرط پر دیا کرتا تھا کہ میری کھجوریں تیار ہونے کے وقت لے لے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک زمین بر روما کے راستے میں تھی۔ ایک سال کھجور کے باغ میں پھل نہیں آئے۔ پھل چنے جانے کا جب وقت آیا تو وہ یہودی میرے پاس آیا، لیکن میں نے تو باغ سے کچھ بھی نہیں توڑا تھا، اس لیے میں آئندہ سال کے لیے مہلت مانگنے لگا، لیکن اس نے مہلت دینے سے انکار کیا۔ اس کی خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ چلو یہودی سے جابر رضی اللہ عنہ کے لیے ہم مہلت مانگیں گے۔ چنانچہ یہ سب میرے پاس میرے باغ میں تشریف لائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی سے گفتگو فرماتے رہے، لیکن وہ یہی کہتا رہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم میں مہلت نہیں دے سکتا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے اور کھجور کے باغ میں چاروں طرف پھرے، پھر تشریف لائے اور اس سے گفتگو کی، لیکن اس نے ابھی انکار کیا۔ پھر میں کھڑا ہوا اور تھوڑی سی تازہ کھجور لا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تناول فرمایا، پھر فرمایا جابر تمہاری جھونپڑی کہاں ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں میرے لیے کچھ فرش بچھا دو۔ میں نے بچھا دیا تو آپ داخل ہوئے اور آرام فرمایا۔ پھر بیدار ہوئے تو میں ایک مٹھی اور کھجور لایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے بھی تناول فرمایا۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور یہودی سے گفتگو فرمائی۔ اس نے ابھی انکار کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ باغ میں کھڑے ہوئے، پھر فرمایا جابر جاؤ اب پھل توڑو اور قرض ادا کر دو۔ آپ کھجوروں کے توڑے جانے کی جگہ کھڑے ہو گئے اور میں نے باغ میں سے اتنی کھجوریں توڑ لیں جن سے میں نے قرض ادا کر دیا، اور اس میں سے کھجوریں بچ بھی گئیں۔ پھر میں وہاں سے نکلا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ خوشخبری سنائی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ اس حدیث میں جو عروش کا لفظ ہے، عروش اور عریش عمارت کی چھت کو کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سورہ انعام میں لفظ معروشات سے مراد انگور وغیرہ کی ٹٹیاں ہیں۔ دوسری آیت سورہ بقرہ میں خاویہ علی عروشہا یعنی اپنی چھتوں پر گرے ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5443۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کھجور کے درخت کا گابھا لایا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض درخت ایسے ہوتے ہیں جن کی برکت مسلمان کی برکت کی طرح ہوتی ہے۔ میں نے خیال کیا کہ آپ کا اشارہ کھجور کے درخت کی طرف ہے۔ میں نے سوچا کہ کہہ دوں کہ وہ درخت کھجور کا ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر جو میں نے مڑ کر دیکھا تو مجلس میں میرے علاوہ 9 آدمی اور تھے اور میں ان میں سب سے چھوٹا تھا، اس لیے میں خاموش رہا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ درخت کھجور کا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5444۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر دن صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لیں اسے اس دن نہ زہر نقصان پہنچا سکے گا اور نہ جادو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5445۔ جبلہ بن سحیم نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب وہ حجاز کے خلیفہ تھے 1 سال قحط کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے راشن میں ہمیں کھانے کے لیے کھجوریں دی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہمارے پاس سے گزرتے اور ہم کھجور کھاتے ہوتے تو وہ فرماتے کہ کھجوروں کو ایک ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کھجوروں کو ایک ساتھ ملا کر کھانے سے منع کیا ہے۔ پھر فرمایا سوا اس صورت کے جب اس کو کھانے والا شخص اپنے ساتھی سے جو کھانے میں شریک ہے اس کی اجازت لے لے۔ شعبہ نے بیان کیا کہ اجازت والا ٹکڑا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5446۔ زبید نے بیان کیا، ان سے مجاہد نے بیان کیا، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں میں ایک درخت مثل مسلمان کے ہے اور وہ کھجور کا درخت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5447۔ ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
کھجور کو ککڑی کے ساتھ کھاتے ہوئے دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5448۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ککڑی کے ساتھ کھجور کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5449۔ صلت بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے، ان سے جعدہ ابو عثمان نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے، اور دوسری سند اس کی روایت حماد نے ہشام سے بھی کی، ان سے محمد نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے۔ تیسری سند اور سنان ابو ربیعہ سے بھی کی اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ایک مد جو لیا اور اسے پیس کر اس کا خطیفہ آٹے کو دودھ میں ملا کر پکایا، اور ان کے پاس جو گھی کا ڈبہ تھا اس میں اس پر سے گھی نچوڑا۔ پھر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بلانے کے لیے بھیجا۔ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو آپ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف رکھتے تھے۔ میں نے آپ کو کھانا کھانے کے لیے بلایا، آپ نے دریافت فرمایا اور وہ لوگ بھی جو میرے ساتھ ہیں۔ چنانچہ میں واپس آیا اور کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ جو میرے ساتھ موجود ہیں وہ بھی چلیں گے۔ اس پر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ایک چیز ہے جو ام سلیم نے آپ کے لیے پکائی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کھانا آپ کے پاس لایا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 آدمیوں کو میرے پاس اندر بلا لو۔ چنانچہ 10 صحابہ داخل ہوئے اور کھانا پیٹ بھر کر کھایا۔ پھر فرمایا 10 آدمیوں کو میرے پاس اور بلا لو۔ یہ 10 بھی اندر آئے اور پیٹ بھر کر کھایا۔ پھر فرمایا اور 10 آدمیوں کو بلا لو۔ اس طرح انہوں نے 40 آدمیوں کا شمار کیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا۔ پھر آپ کھڑے ہوئے تو میں دیکھنے لگا کہ کھانے میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5450۔ عبدالعزیز نے بیان کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لہسن کے بارے میں کیا سنا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لہسن کھائے تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5451۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لہسن یا پیاز کھائی ہو تو اسے چاہیے کہ ہم سے دور رہے، یا یہ فرمایا کہ ہماری مسجد سے دور رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5452۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام مراء الزہران پر تھے، ہم پیلو توڑ رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خوب کالا ہو وہ توڑو، کیونکہ وہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ نے بکریاں چرائی ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5453۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے سنا، انہوں نے بشیر بن یسار سے، ان سے سوید بن نعمان نے کہا کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر روانہ ہوئے۔ جب ہم مقام صحابہ پر پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا طلب فرمایا۔ کھانے میں ستو کے سوا اور کوئی چیز نہیں لائی گئی۔ پھر ہم نے کھانا کھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلی کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، ہم نے بھی کلی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5454۔ سوید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے۔ جب ہم مقام صحابہ پر پہنچے، یحییٰ نے کہا کہ یہ جگہ خیبر سے 1 منزل کی دوری پر ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا طلب فرمایا، لیکن ستو کے سوا اور کوئی چیز نہیں لائی گئی۔ ہم نے اسے آپ کے ساتھ کھایا، پھر آپ نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور نیا وضو نہیں کیا، اور سفیان نے کہا گویا کہ تم یہ حدیث یحییٰ ہی سے سن رہے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5455۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کھانا کھائے تو ہاتھ چاٹنے یا کسی کو چٹانے سے پہلے ہاتھ نہ پونچھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5456۔
محمد بن فلیح نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے، ان سے سعید بن حارث نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ سعید بن حارث نے جابر رضی اللہ عنہ سے ایسی چیز کے کھانے کے بعد جو آگ پر رکھی ہو وضو کے متعلق پوچھا کہ کیا ایسی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں اس طرح کا کھانا جو پکا ہوا ہوتا بہت کم میسر آتا تھا، اور اگر میسر آ بھی جاتا تھا تو سوا ہماری ہتھیلیوں، بازوؤں اور پاؤں کے کوئی رومال نہیں ہوتا تھا، اور ہم انہی سے اپنے ہاتھ صاف کر کے نماز پڑھ لیتے تھے، اور وضو اگر پہلے سے ہوتا تو نیا وضو نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5457۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے ثور نے، ان سے خالد بن معدان نے اور ان سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب کھانا اٹھایا جاتا تو آپ یہ دعا پڑھتے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے، بہت زیادہ پاکیزہ برکت والی، ہم اس کھانے کا حق پوری طرح ادا نہ کر سکے اور یہ ہمیشہ کے لیے رخصت نہیں کیا گیا ہے، اور یہ اس لیے کہا تاکہ اس سے ہم کو بے پرواہی کا خیال نہ ہو، اے ہمارے رب۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5458۔ ثور بن یزید نے بیان کیا، ان سے خالد بن معدان نے اور ان سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے اور ایک مرتبہ بیان کیا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دسترخوان اٹھاتے تو یہ دعا پڑھتے: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری کفایت کی اور ہمیں سیراب کیا، ہم اس کھانے کا حق پوری طرح ادا نہ کر سکے ورنہ ہم اس نعمت کے منکر نہیں ہیں، اور ایک مرتبہ فرمایا: تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں اے ہمارے رب، اس کا ہم حق ادا نہیں کر سکے اور نہ یہ ہمیشہ کے لیے رخصت کیا گیا ہے، یہ اس لیے کہا تاکہ اس سے ہم کو بے نیازی کا خیال نہ ہو، اے ہمارے رب۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5459۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے محمد نے، وہ زیاد کے صاحبزادے ہیں، کہا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں کسی شخص کا خادم اس کا کھانا لائے تو اگر وہ اسے اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتا تو کم از کم 1 یا 2 لقمہ اس کھانے میں سے اسے کھلا دے، کیونکہ اس نے پکاتے وقت اس کی گرمی اور تیاری کی مشقت برداشت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5460۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ جماعت انصار کے ایک صحابی ابو شعیب رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور تھے، ان کے پاس ایک غلام تھا جو گوشت بیچا کرتا تھا۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے فاقے کا اندازہ لگا لیا، چنانچہ وہ اپنے گوشت فروش غلام کے پاس گئے اور کہا کہ میرے لیے 5 آدمیوں کا کھانا تیار کر دو، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 دوسرے آدمیوں کے ساتھ دعوت دوں گا۔ غلام نے کھانا تیار کر دیا۔ اس کے بعد ابو شعیب رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور آپ کو کھانے کی دعوت دی۔ ان کے ساتھ ایک اور صاحب بھی چلنے لگے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو شعیب، یہ صاحب بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، اگر تم چاہو تو انہیں بھی اجازت دے دو اور اگر چاہو تو چھوڑ دو۔ انہوں نے عرض کیا: نہیں، بلکہ میں انہیں بھی اجازت دیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5461۔ عمر بن امیہ نے خبر دی کہ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے بکری کے شانے کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پھر آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا تو آپ گوشت اور چھری جس سے آپ کاٹ رہے تھے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھائی اور اس نماز کے لیے نیا وضو نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5462۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب رات کا کھانا سامنے رکھ دیا گیا ہو اور نماز بھی کھڑی ہو گئی ہو تو پہلے کھانا کھاؤ۔ اور ایوب سے روایت ہے، ان سے نافع نے، ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5463۔ اور ایوب سے روایت ہے، ان سے نافع نے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے
ایک مرتبہ رات کا کھانا کھایا اور اس وقت آپ امام کی قرأت سن رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5464۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کھڑی ہو چکے اور رات کا کھانا بھی سامنے ہو تو کھانا کھاؤ۔ وہیب اور یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان سے ہشام نے کہ جب رات کا کھانا رکھا جا چکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5465۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں پردے کے حکم کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا موقع تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح مدینہ منورہ میں کیا تھا۔ دن چڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی کھانے کی دعوت کی تھی۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ بعض اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت تک دوسرے لوگ کھانے سے فارغ ہو کر جا چکے تھے۔ آخر آپ بھی کھڑے ہو گئے اور چلتے رہے، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا رہا۔ آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے پر پہنچے، پھر آپ نے خیال کیا کہ وہ لوگ بھی جو کھانے کے بعد گھر میں بیٹھے رہ گئے تھے جا چکے ہوں گے، اس لیے آپ واپس تشریف لائے۔ میں بھی آپ کے ساتھ واپس آیا، لیکن وہ لوگ اب بھی اسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ پھر واپس آ گئے، میں بھی آپ کے ساتھ دوبارہ واپس آیا۔ آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے پر پہنچے، پھر آپ وہاں سے واپس ہوئے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ اب وہ لوگ جا چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور میرے درمیان پردہ لٹکایا اور پردے کی آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5466۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تو میں اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور کھجور کو اپنے دندان مبارک سے نرم کر کے اسے چٹایا اور اس کے لیے برکت کی دعا کی، پھر مجھے دے دیا۔ یہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے لڑکے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5467۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نومولود بچہ لایا گیا تاکہ آپ اس کی تحنیک کر دیں۔ اس بچے نے آپ کے اوپر پیشاب کر دیا، آپ نے اس پر پانی بہا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5468۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مکے میں ان کے پیٹ میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ پھر میں جب ہجرت کے لیے نکلی تو وقت ولادت قریب تھا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر میں نے پہلی منزل قباء میں کی اور یہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہو گئے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور اسے آپ کی گود میں رکھ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور طلب فرمائی اور اسے چبایا اور بچے کے منہ میں اپنا تھوک ڈال دیا۔ چنانچہ پہلی چیز جو اس بچے کے پیٹ میں گئی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک تھا۔ پھر آپ نے کھجور سے تحنیک کی اور اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ یہ سب سے پہلا بچہ تھا جو اسلام میں ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں پیدا ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس سے بہت خوش ہوئے، کیونکہ یہ افواہ پھیلائی جا رہی تھی کہ یہودیوں نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے، اس لیے تمہارے یہاں اب کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5469۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک لڑکا بیمار تھا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے کہ بچے کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ تھکے ماندے واپس آئے تو پوچھا کہ بچہ کیسا ہے۔ ان کی بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا کہ وہ پہلے سے زیادہ سکون کے ساتھ ہے۔ پھر بیوی نے ان کے سامنے رات کا کھانا رکھا اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ ہم بستری کی۔ پھر جب فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بچے کو دفن کر دو۔ صبح ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو واقعے کی اطلاع دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے رات ہم بستری بھی کی تھی؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ ان دونوں کو برکت عطا فرما۔ پھر ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا تو مجھ سے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسے حفاظت کے ساتھ
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ چنانچہ بچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور ام سلیم رضی اللہ عنہا نے بچے کے ساتھ کچھ کھجوریں بھیجیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو لیا اور دریافت فرمایا کہ اس کے ساتھ کوئی چیز بھی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں، کھجوریں ہیں۔ آپ نے اسے لے کر چبایا اور پھر اسے اپنے منہ سے نکال کر بچے کے منہ میں رکھ دیا اور اس سے بچے کی تحنیک کی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5470۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے محمد بن سیرین نے، ان سے سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ صحابی نے بیان کیا کہ بچے کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ اور حجاج بن منہال نے کہا، ان سے حماد بن سلمہ نے بیان کیا، کہا ہم کو ایوب سختیانی، قتادہ، ہشام بن حسان اور حبیب بن شہید ان چاروں نے خبر دی، انہیں محمد بن سیرین نے اور انہیں حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کئی لوگوں نے بیان کیا، ان سے عاصم بن سلیمان اور ہشام بن حسان نے، ان سے حفصہ بنت سیرین نے، ان سے رباب بنت سلیع نے، ان سے سلمان بن عامر نے، اور انہوں نے مرفوعاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ اور اس کی روایت یزید بن ابراہیم تستری نے کی، ان سے محمد بن سیرین نے، اور ان سے حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ نے اپنا قول مرفوعاً غیر مرفوع ذکر کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5471۔ حضرت سلمان بن عامر ضبی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ لڑکے کے ساتھ اس کا عقیقہ لگا ہوا ہے، اس لیے اس کی طرف سے جانور ذبح کرو اور اس سے بال دور کرو، سر منڈا دو یا ختنہ کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5472۔ ظاہری نے خبر دی، انہیں ابن مسیب نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں فرا اور عطیرہ نہیں ہے۔ فرا اونٹنی کے سب سے پہلے بچے کو کہتے تھے جسے جاہلیت میں لوگ اپنے بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے، اور عطیرہ کو رجب میں ذبح کیا جاتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5473۔ سعید بن مسیب نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرا اور عطیرہ اسلام میں نہیں ہے۔ بیان کیا کہ فرا سب سے پہلے بچے کو کہتے تھے جو ان کے یہاں اونٹنی سے پیدا ہوتا تھا، اسے وہ اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اور عطیرہ وہ قربانی جسے وہ رجب میں کرتے تھے اور اس کی کھال درخت پر ڈال دیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5474۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پر کے تیر یا لکڑی یا گز سے شکار کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کی نوک شکار کو لگ جائے تو کھا لو، لیکن اگر اس کی عرض کی طرف سے شکار کو لگے تو وہ نہ کھاؤ، کیونکہ وہ موقوذہ ہے۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتے کے شکار کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا کہ جسے وہ تمہارے لیے رکھے، یعنی وہ خود نہ کھائے، اسے کھا لو، کیونکہ کتے کا شکار کو پکڑ لینا یہ بھی ذبح کرنا ہے۔ اور اگر تم اپنے کتے یا کتوں کے ساتھ کوئی دوسرا کتا بھی پاؤ اور تمہیں اندیشہ ہو کہ تمہارے کتے نے شکار اس دوسرے کے ساتھ پکڑا ہوگا اور کتا شکار کو مار چکا ہو، تو ایسا شکار نہ کھاؤ، کیونکہ تم نے اللہ کا نام بسم اللہ پڑھ کر اپنے کتے پر لیا تھا، دوسرے کتے پر نہیں لیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5475۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن ابی سفر نے، ان سے شعبی نے کہا کہ میں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پر کے تیر یا لکڑی گز سے شکار کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ جب تم اس کی نوک سے شکار کو مار لو تو اسے کھاؤ، لیکن اگر اس کی عرض کی طرف سے شکار کو لگے اور اس سے وہ مر جائے تو وہ موقوذہ مردار ہے، اسے نہ کھاؤ۔ میں نے سوال کیا کہ میں اپنا کتا بھی شکار کے لیے دوڑاتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھ کر شکار کے پیچھے دوڑاؤ تو وہ شکار کھا سکتے ہو۔ میں نے پوچھا اور اگر وہ کتا شکار میں سے کھا لے؟ آپ نے فرمایا کہ پھر نہ کھاؤ، کیونکہ وہ شکار اس نے تمہارے لیے نہیں پکڑا تھا، صرف اپنے لیے پکڑا تھا۔ میں نے پوچھا، میں بعض وقت اپنا کتا چھوڑتا ہوں اور بعد میں اس کے ساتھ دوسرا کتا بھی پاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اس کا شکار نہ کھاؤ،
کیونکہ تم نے بسم اللہ صرف اپنے کتے پر پڑھی ہے، دوسرے پر نہیں پڑھی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5476۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سکھائے ہوئے کتے شکار پر چھوڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو شکار وہ صرف تمہارے لیے رکھے اسے کھاؤ۔ میں نے عرض کیا اگرچہ کتے شکار کو مار ڈالیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگرچہ مار ڈالیں۔ میں نے عرض کیا کہ ہم بے پر کے تیر یا لکڑی سے شکار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ان کی دھار اس کو زخمی کر کے پھاڑ ڈالے تو کھاؤ، لیکن اگر ان کے عرض سے شکار مارا جائے تو اسے نہ کھاؤ، وہ مردار ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5477۔ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اہل کتاب کے گاؤں میں رہتے ہیں تو کیا ہم ان کے برتن میں کھا سکتے ہیں؟ اور ہم ایسی زمین میں رہتے ہیں جہاں شکار بہت ہوتا ہے۔ میں تیر کمان سے بھی شکار کرتا ہوں اور اپنے اس کتے سے بھی جو سکھایا ہوا نہیں ہے اور اس کتے سے بھی جو سکھایا ہوا ہے، تو اس میں سے کس کا کھانا میرے لیے جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو اہل کتاب کے برتن کا ذکر کیا تو اگر تمہیں اس کے سوا کوئی اور برتن مل سکے تو اس میں نہ کھاؤ، لیکن تمہیں کوئی دوسرا برتن نہ ملے تو ان کے برتن کو خوب دھو کر اس میں کھا سکتے ہو۔ اور جو شکار تم اپنی تیر کمان سے کرو اور تیر پھینکتے وقت اللہ کا نام لیا ہو تو اس کا شکار کھا سکتے ہو۔ اور جو شکار تم نے غیر سدھائے ہوئے کتے سے کیا ہو اور شکار خود ذبح کیا ہو تو اسے کھا سکتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5478۔ وکی اور یزید بن ہارون نے بیان کیا اور الفاظ حدیث یزید کے ہیں۔ ان سے کہمس بن حسن نے، ان سے عبداللہ بن بریدہ نے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو کنکری پھینکتے دیکھا تو فرمایا کہ کنکری نہ پھینکو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینکنے سے منع فرمایا ہے۔ یا انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کنکری پھینکنے کو پسند نہیں کرتے تھے اور کہا کہ اس سے نہ شکار کیا جا سکتا ہے اور نہ دشمن کو کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، البتہ یہ کبھی کسی کا دانت توڑ دیتی ہے اور آنکھ پھوڑ دیتی ہے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے اس شخص کو کنکریاں پھینکتے دیکھا تو کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمہیں سنا رہا ہوں کہ آپ نے کنکری پھینکنے سے منع فرمایا یا کنکری پھینکنے کو ناپسند کیا، اور تم اب بھی پھینکے جا رہے ہو۔ میں تم سے اتنے دنوں تک کلام نہیں کروں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5479۔ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا کتا پالا جو نہ مویشی کی حفاظت کے لیے ہے اور نہ شکار کرنے کے لیے، تو روزانہ اس کی نیکیوں میں سے 2 قیرات کی کمی ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5480۔ حنظلہ بن ابی سفیان نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے سالم سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ شکاریوں اور مویشیوں کی حفاظت کی غرض کے سوا جس نے کتا پالا تو اس کے ثواب میں سے روزانہ 2 قیرات کی کمی ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5481۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مویشی کی حفاظت یا شکار کی غرض کے سوا کسی اور وجہ سے کتا پالا اس کے ثواب سے روزانہ 2 قیرات کی کمی ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5482۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم لوگ ان کتوں سے شکار کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے سکھائے ہوئے کتوں کو شکار کے لیے چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیتے ہو تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ کر لائیں اسے کھاؤ، خواہ وہ شکار کو مار ہی ڈالیں۔ البتہ اگر کتا شکار میں سے خود بھی کھا لے تو اس میں یہ اندیشہ ہے کہ اس نے یہ شکار خود اپنے لیے پکڑا تھا، اور اگر دوسرے کتے بھی تمہارے کتوں کے سوا شکار میں شریک ہو جائیں تو نہ کھاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5483۔ عاصم بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے شعبی نے، ان سے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب تم نے اپنا کتا شکار پر چھوڑا اور بسم اللہ بھی پڑھی اور کتے نے شکار پکڑا اور اسے مار ڈالا تو اسے کھاؤ، اور اگر اس نے خود بھی کھا لیا ہو تو تم نہ کھاؤ، کیونکہ یہ شکار اس نے اپنے لیے پکڑا ہے۔ اور اگر دوسرے کتے جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کتے کے ساتھ شکار میں شریک ہو جائیں اور شکار پکڑ کر مار ڈالیں تو ایسا شکار نہ کھاؤ، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ کس کتے نے مارا ہے۔ اور اگر تم نے شکار پر تیر مارا پھر وہ شکار تمہیں 2 یا 3 دن بعد ملا اور اس پر تمہارے تیر کے نشان کے سوا اور کوئی دوسرا نشان نہیں ہے تو ایسا شکار کھاؤ، لیکن اگر وہ پانی میں گر گیا ہو تو نہ کھاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5484۔ عبد الاعلیٰ نے بیان کیا، ان سے داؤد بن ابی یاسر نے، ان سے عامر شعبی نے اور ان سے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ وہ شکار تیر سے مارتے ہیں، پھر 2 یا 3 دن پر اسے تلاش کرتے ہیں، تب وہ مردہ حالت میں ملتا ہے اور اس کے اندر ان کا تیر گھسا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو کھا سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5485۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شکار کے لیے اپنا کتا چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب کتا چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا ہو اور پھر وہ کتا شکار پکڑ کے مار ڈالے اور خود بھی کھا لے تو ایسا شکار نہ کھاؤ، کیونکہ یہ شکار اس نے خود اپنے لیے پکڑا ہے۔ میں نے کہا کہ میں کتا شکار پر چھوڑتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ دوسرا کتا بھی مجھے ملتا ہے اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ کس نے شکار پکڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا شکار نہ کھاؤ، کیونکہ تم نے اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی ہے، دوسرے کتے پر نہیں پڑھی۔ اور میں نے آپ سے بے پر کے تیر یا لکڑی سے شکار کا حکم پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر شکار نوک کی دھار سے مرا ہو تو کھا، لیکن اگر تو نے اس کی چوڑائی سے اسے مارا ہے تو ایسا شکار بوجھ سے مرا ہے، پس اسے نہ کھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5486۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم اس قوم میں سکونت رکھتے ہیں جو ان کتوں سے شکار کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنا سکھایا ہوا کتا چھوڑو اور اس پر اللہ کا نام لے لو تو اگر وہ کتا تمہارے لیے شکار لایا ہو تو تم اسے کھا سکتے ہو، تو وہ شکار نہ کھاؤ، کیونکہ اندیشہ ہے کہ اس نے وہ شکار خود اپنے لیے پکڑا ہے۔ اور اگر اس کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا بھی شکار میں شریک ہو جائے تو پھر شکار نہ کھاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5487۔ ابو ادریس عائز اللہ نے خبر دی، کہا کہ میں نے حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اہل کتاب کے ملک میں رہتے ہیں اور ان کے برتن میں کھاتے ہیں، اور ہم شکار کی زمین میں رہتے ہیں جہاں میں اپنے تیر سے شکار کرتا ہوں اور اپنے سدھائے ہوئے کتے سے شکار کرتا ہوں، اور ایسے کتوں سے بھی جو سدھائے ہوئے نہیں ہوتے، تو اس میں سے کیا چیز ہمارے لیے جائز ہے؟ آپ نے فرمایا، تم نے جو یہ کہا ہے کہ تم اہل کتاب کے ملک میں رہتے ہو اور ان کے برتن میں بھی کھاتے ہو، تو اگر تمہیں ان کے برتنوں کے سوا دوسرے برتن مل جائیں تو ان کے برتنوں میں نہ کھاؤ، لیکن ان کے برتنوں کے سوا دوسرے برتن نہ ملے تو انہیں دھو کر پھر ان میں کھاؤ۔ اور تم نے شکار کی سرزمین کا ذکر کیا ہے، تو جو شکار تم اپنے تیر سے مارو اور تیر چلاتے وقت اللہ کا نام لیا ہو تو اسے کھاؤ، اور جو شکار تم نے اپنے سدھائے ہوئے کتے سے کیا ہو اور اس پر اللہ کا نام لیا ہو تو اسے کھا، اور جو شکار تم نے اپنے بلا سدھائے کتے سے کیا ہو اور اسے ذبح بھی خود ہی کیا ہو تو اسے بھی کھاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5488۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مراؤ زہران مکے کے قریب ایک مقام میں ہم نے ایک خرگوش کو ابھارا، لوگ اس کے پیچھے دوڑے مگر نہ پایا، پھر میں اس کے پیچھے لگا اور میں نے اسے پکڑ لیا اور اسے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس لایا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا کولہا اور دونوں رانیں بھیجیں تو آپ نے انہیں قبول فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5489۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے عمر بن عبید اللہ کے غلام ابو نصر نے، ان سے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے غلام نافع نے، اور ان سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے
پھر وہ مکے کے راستے میں ایک جگہ پر اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ جو احرام باندھے ہوئے تھے پیچھے رہ گئے۔ خود ابو قتادہ رضی اللہ عنہ احرام سے نہیں تھے۔ اسی عرصے میں انہوں نے ایک گورخر دیکھا اور اسے شکار کرنے کے ارادے سے اپنے گھوڑے پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے جو محرم تھے کوڑا مانگا، لیکن انہوں نے دینے سے انکار کیا۔ پھر اپنا نیزہ مانگا، لیکن اسے بھی اٹھانے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے، تو انہوں نے وہ خود اٹھایا اور گورخر پر حملہ کیا اور اسے شکار کر لیا۔ پھر بعض نے تو اس کا گوشت کھایا اور بعض نے کھانے سے انکار کیا۔ اس کے بعد جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس کا حکم پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو ایک کھانا تھا جو اللہ نے تمہارے لیے مہیا کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5490۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے زید بن اسلم نے، ان سے عطا بن یسار نے اور ان سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح روایت کیا۔ البتہ اس روایت میں یہ لفظ زیادہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ تمہارے پاس اس کا کچھ گوشت بچا ہوا ہے یا نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5491۔ ابو نضر نے بیان کیا، ان سے ابو قتادہ کے غلام نافع اور توامہ کے غلام ابو صالح نے کہ انہوں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں مکہ اور مدینہ کے درمیان راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ دوسرے لوگ تو احرام باندھے ہوئے تھے، لیکن میں احرام میں نہیں تھا اور ایک گھوڑے پر سوار تھا۔ میں پہاڑوں پر چڑھنے کا بڑا عادی تھا۔ پھر اچانک میں نے دیکھا کہ لوگ للچائی ہوئی نظروں سے کوئی چیز دیکھ رہے ہیں۔ میں نے جو دیکھا تو ایک گورخر تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ تو گورخر ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جو تم نے دیکھا ہے وہی ہے۔ میں اپنا کوڑا بھول گیا تھا، اس لیے ان سے کہا کہ مجھے میرا کوڑا دے دو، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس میں تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے کیونکہ ہم محرم ہیں۔ میں نے اتر کر خود کوڑا اٹھایا اور اس کے پیچھے سے اسے مارا۔ وہ وہیں گر گیا۔ پھر میں نے اسے ذبح کیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس اسے لے کر آیا۔ میں نے کہا کہ اب اٹھو اور اسے اٹھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسے نہیں چھوئیں گے۔ چنانچہ میں ہی اسے اٹھا کر ان کے پاس لایا۔ بعض نے تو اس کا گوشت کھایا، لیکن بعض نے انکار کر دیا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ اچھا، میں اب تمہارے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رکنے کی درخواست کروں گا۔ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ سے واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اس میں سے کچھ باقی بھی بچا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کھاؤ، کیونکہ یہ ایک کھانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو کھلایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5492۔ عمروں نے خبر دی اور انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم غزوہ خبت میں شریک تھے۔ ہمارے امیر الجیش حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ہم سب بھوک سے بیتاب تھے کہ سمندر نے ایک مردہ مچھلی باہر پھینکی۔ ایسی مچھلی دیکھی نہیں گئی تھی، اسے عنبر کہتے تھے۔ ہم نے وہ مچھلی 15 دن تک کھائی۔ پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کی ایک ہڈی لے کر کھڑی کر دی تو وہ اتنی اونچی تھی کہ ایک سوار اس کے نیچے سے گزر گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5493۔ سفیان ثوری نے خبر دی، ان سے عمرو بن دینار نے، انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 سوار روانہ کیے۔ ہمارے امیر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ہمیں قریش کے تجارتی قافلے کی نقل و حرکت پر نظر رکھنی تھی۔ پھر کھانا ختم ہو جانے کی وجہ سے ہم سخت بھوک اور فاقے کی حالت میں تھے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ہم سلم کے پتے خبت کھا کر وقت گزارتے تھے، اس لیے اس مہم کا نام جیش الخبت پڑ گیا۔ اور سمندر نے ایک مچھلی باہر ڈال دی جس کا نام عنبر تھا۔ ہم نے اسے آدھے مہینے تک کھایا اور اس کی چربی تیل کے طور پر اپنے جسم پر ملی، جس سے ہمارے جسم تندرست ہو گئے۔ بیان کیا کہ پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کی ایک پسلی کی ہڈی لے کر کھڑی کی تو ایک سوار اس کے نیچے سے گزر گیا۔ ہمارے ساتھی ایک صاحب قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ تھے۔ جب ہم بہت زیادہ بھوکے ہوئے تو انہوں نے یک کے بعد دیگر 3 اونٹ ذبح کر دیے۔ بعد میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے انہیں اس سے منع کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5494۔ ابو یغفور نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 یا 6 غزووں میں شریک ہوئے۔ ہم آپ کے ساتھ ٹڈی کھاتے تھے۔
سفیان ابو عوانہ اور اسرائیل نے ابو یعفور سے بیان کیا اور ان سے ابن ابی اوفا نے 7 غزوہ کے لفظ روایت کیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5495۔ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اہل کتاب کے ملک میں رہتے ہیں اور ان کے برتنوں میں کھاتے ہیں، اور ہم شکار کی زمین میں رہتے ہیں اور میں اپنے تیر کمان سے بھی شکار کرتا ہوں، اور سدھائے ہوئے کتے سے اور بے سدھائے کتے سے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے جو یہ کہا ہے کہ تم اہل کتاب کے ملک میں رہتے ہو تو ان کے برتنوں میں نہ کھایا کرو، البتہ اگر ضرورت ہو اور کھانا ہی پڑ جائے تو انہیں خوب دھو لیا کرو۔ اور جو تم نے یہ کہا ہے کہ تم شکار کی زمین میں رہتے ہو تو جو شکار تم اپنے تیر کمان سے کرو اور اس پر اللہ کا نام لیا ہو تو اسے کھاؤ، اور جو شکار تم نے اپنے سدھائے ہوئے کتے سے کیا ہو اور اس پر اللہ کا نام لیا ہو وہ بھی کھاؤ، اور جو شکار تم نے اپنے بلا سدھائے ہوئے کتے سے کیا ہو اور اسے خود ذبح کیا ہو اسے کھاؤ۔ اس آخری جملے سے معلوم ہوا کہ مردار کا کھانا جائز نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5496۔ سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فتح خیبر کی شام کو لوگوں نے آگ روشن کی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ آگ تم لوگوں نے کس لیے روشن کی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ گدھے کا گوشت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہانڈیوں میں جو کچھ گدھے کا گوشت ہے اسے پھینک دو اور ہانڈیوں کو توڑ ڈالو۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، ہانڈی میں جو کچھ گوشت وغیرہ ہے اسے ہم پھینک دیں اور برتن دھو لیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی کر سکتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5497۔ ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے سعید بن مسروق نے، ان سے عبایہ بن رفاعہ بن رافع نے اپنے دادا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام ذی الحلیفہ میں تھے کہ ہم لوگ بھوک اور فاقے میں مبتلا ہو گئے، پھر ہمیں غنیمت میں اونٹ اور بکریاں ملی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیچھے تھے۔ لوگوں نے جلدی کی بھوک کی شدت کی وجہ سے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے ہی غنیمت کے جانوروں کو ذبح کر لیا اور ہانڈیاں پکنے کے لیے چڑھا دیں۔ پھر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ نے حکم دیا اور ہانڈیاں الٹ دی گئیں۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کی تقسیم کی اور 10 بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر قرار دیا۔ ان میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا، قوم کے پاس گھوڑوں کی کمی تھی، لوگ اس اونٹ کے پیچھے دوڑے لیکن اس نے سب کو تھکا دیا۔ آخر ایک شخص نے اس پر تیر کا نشانہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے روک دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جانوروں میں جنگلیوں کی طرح وحشت ہوتی ہے، اس لیے جب کوئی جانور بھڑک کر بھاگ جائے تو اس کے ساتھ ایسا ہی کیا کرو۔ عبایہ نے بیان کیا کہ میرے دادا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کل ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوگا اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں، کیا ہم دھار دار لکڑی سے ذبح کر لیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو چیز بھی خون بہا دے اور ذبح کرتے وقت جانور پر اللہ کا نام لیا ہو تو اسے کھاؤ، البتہ ذبح کرنے والا آلہ دانت اور ناخن نہ ہونا چاہیے۔ دانت اس لیے نہیں کہ یہ ہڈی ہے اور ہڈی سے ذبح کرنا جائز نہیں ہے، اور ناخن اس لیے نہیں کہ حبشی لوگ ان کو چھری کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5498۔ سالم نے خبر دی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زید بن عمرو بن نفیل سے مقام بلدہ کے نشیبی حصے میں ملاقات ہوئی؟ یہ آپ پر وحی نازل ہونے سے پہلے کا زمانہ ہے۔ آپ نے وہ دسترخوان جس میں گوشت تھا جسے ان لوگوں نے آپ کی ضیافت کے لیے پیش کیا تھا، مگر ان پر ذبح کے وقت بتوں کا نام لیا گیا تھا، آپ نے اسے زید بن عمرو کے سامنے واپس فرما دیا، اور آپ نے فرمایا کہ تم جو جانور اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو میں انہیں نہیں کھاتا، میں صرف اسی جانور کا گوشت کھاتا ہوں جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5499۔ جندب بن سفیان بجلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ قربانی کی۔ کچھ لوگوں نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی تھی۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر واپس تشریف لائے
تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنی قربانیاں نماز سے پہلے ہی ذبح کر لی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی ذبح کر لی ہو اسے چاہیے کہ اس کی جگہ دوسری ذبح کرے، اور جس نے نماز پڑھنے سے پہلے نہ ذبح کی ہو اسے چاہیے کہ اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5500۔